بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ گپ شپ میں خوش آمدید۔ میں ہوں فاروق فیصل خان۔ میں ہوں میاں سہیل اقبال۔ جی سر، پھر آج سپریم کورٹ میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے دکھا دیا وہی جو ہم کل کہہ رہے تھے، وہ جو جس خدشے کا ہم اظہار کر رہے تھے کل کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ پتہ نہیں اس بینچ کا حصہ بنیں گے کہ نہیں بنیں گے، اور وہ بہرحال انہوں نے آج مطلب ویسے خدشہ تو آپ خدشہ نہیں کہہ سکتے، جو اس طرح کے معاملات چل رہے تھے، جو ان کا موقف تھا، جس طریقے سے وہ اپنا اظہار کرتے رہے قانونی اور آئینی معاملات پر، اس میں تو سارا کچھ واضح نظر آ رہا تھا۔ اور پھر ایک دفعہ جب وہ فیصلہ دے چکے ہوئے ایک چیز کے اوپر کہ چیف جسٹس کے پاس اختیار نہیں ہے اس ساری چیزوں کا، بینچ کی تشکیل کرنے کا، اور پھر ادھر سے حکومت نے بھی قانون سازی کر دی، لیکن چیف صاحب لگے ہوئے تھے جناب ڈنڈا میرے ہاتھ ہے، میں کرنا ہی کرنا ہے۔ وہی میں نے تو کئی دفعہ میں کہہ چکا ہوں تو کپڑے لا کے بیٹھے ہیں عدالت دے وچ، اور وہی اپنا کل آپ نے میرے سے گنتی کروانی شروع کر دی تھی ہاں۔ کہ 5 4، تو وہ دیکھ رہا تھا اور بھی کئی دوستوں نے، بلکہ آج میں اخبارات میں بھی تبصرے پڑھ رہا تھا تو اسی طرح کا آئیڈیا ہو رہا تھا کہ جی 5 تو 9 سے 5 تو انہوں نے کر لیے، اب 2 نکل کے پیچھے رہ گئے ہیں 7۔ جی ہاں۔ انہوں نے دوبارہ بینچ بنا دیا، وہ فائز عیسیٰ اور جسٹس طارق جو مسعود جو ہیں، وہ انہوں نے تو اپنا ڈسینڈنگ نوٹ کیا، وہ کارروائی شروع ہوئی تو انہوں نے اپنا سارا موقف جو بیان کر دیا، اور اس کے بعد وہ بینچ سے وہ الگ بھی نہیں ہوئے، وہ سنا بھی نہیں ہے، انہوں نے کہا بھی یہ سن ہی نہیں سکتا، یہ بینچ ہی نہیں ہے، ہم اس کو بینچ مانتے ہی نہیں ہیں، تو اس میں بیٹھنا کیا ہے، کیس کیا سننا۔ اور وہ جو ہے اعتزاز احسن اور لطیف کھوسہ صاحب جو آئین کی سربلندی کے اب اس وقت علمبردار بنے ہوئے ہیں، اور ایک سیاسی پارٹی اور چیف جسٹس کے درمیان رابطہ کاری کر رہے ہیں، انہوں نے بڑی منتیں کی، لیکن انہوں نے نہیں کوئی جواب نہیں دیا کہ نہیں بھائی اس میں بیٹھنے کی بات نہیں ہے۔ اور اچھا مزے کی بات یہ ہے، وہ چیف صاحب حسب عادت انہیں کہا گلیڈ ٹو سی یو، آپ کو بڑی خوشی ہوئی، اور انہوں نے فائز عیسیٰ نے کہا جی میں ذرا بات کرنا، مجھے کوئی بات کرنی ہے، تو کھوسہ صاحب نے بڑی لبرٹی لینے کی کوشش کی، انہوں نے کہا سر خوش تو ہو لینے دے، انہوں نے کہا بھائی یہ عدالت ہے۔ کوئی انہوں نے ایک اور بھی کوئی گھر والی بھی بات کی ہے، وہ اعتزاز احسن وہ جی یہ ہمارا گھر ہے جی، گھر سے باہر ہمارا گھر ہے، ہاں جی ہاں اس پہ بھی انہوں نے گرمی کھائی ہے، جی ہاں انہوں نے کہا گھر دیا گلاں تسی گھر ہی رکھو، یہ گھر نہیں ہے سپریم کورٹ ہے۔ تے وہ اپنا میں خان صاحب اوپننگ کر لیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے ناظرین سے ریکویسٹ کروں گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیل آئیکن ہے جسے گھنٹی اور ٹلی بھی کہا جاتا ہے، اس کا بٹن ایک دفعہ ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہمارے ویلاگ بر وقت دیکھنے کو مل سکیں۔ تو جی خان صاحب یہ اپنا ٹھیک ہے، اس کی پروسیڈنگ تو شروع ہو گئی، وہ 9 رکنی بینچ بنا اور اس میں سے 2 علیحدہ ہو گئے، ابھی یہ 7 کا بینچ بن گیا ہے، آج انہوں نے تھوڑی سی پروسیڈنگ بھی کی ہے، کل کی ڈیٹ دی ہے۔ ویسے آپ کیا دیکھتے ہیں یہ اس کے اوپر کوئی مطلب کیا فیصلہ دیں گے، سپریم کورٹ کیا فیصلہ دے سکتی ہے؟ یار کیا فیصلہ دینا ہے، پہلے بھی جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ 3 4 ماہ سے جو ڈرامہ لگ رہا ہے، پہلے ایک 3 رکنی بینچ کا اس نے کوئی فیصلہ کیا، اس کے جواب میں 4 رکنی بینچ آ گیا، 4 رکنی بینچ نے کوئی بات کی تو 5 رکنی آ گیا، 5 رکنی نے کی تو پھر وہ 9 رکنی ہو گیا۔ جی ہاں۔ اور اس میں بھی وہ ایشو بنا ہوا تھا جی یہ 5 4 کا فیصلہ ہے یا 4 3 کا، وہ 9 سے پھر 7 پہ ہوا، پھر 5 پہ ہوا، تو یہ بھی وہی ہے، پہلے اب 9 ہوا، 9 سے 7 پہ آ گیا ہے، اور ماننا کسی نے ہے کوئی نہیں ہے۔ ہاں اس کا کیا اپنا مطلب یہ کوئی مذاق بنایا ہوا ہے جناب یہ جو ہے یہ اپنا اس کے اوپر کوئی فیصلہ دے دیں گے پہ یہ اپنا بالکل کلیئر کٹ پہ جی سویلینز کا ٹرائل جو ہے وہ ملٹری کورٹس میں نہیں ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی اگر یہ تو اس کا فیصلہ کرنا تو ظاہر ہے منصفوں کا کام ہے، ججوں کا ہی کام ہے، لیکن آج بھی جب وہ بات شروع ہوئی تو اس میں وہ بات سامنے آ گئی کہ بھئی اتنے لوگوں کو آلریڈی جو ہے ملٹری کورٹ جو ہے سزائیں دے چکی ہوئی ہے، بلکہ آج انصار عباسی صاحب نے جو ہے نیوز میں خبر بھی کی ہوئی ہے، انہوں نے شاید 28 یا 40 لوگوں کے یہ میں فگر جو ہے نا، یہ میں شاید غلط کر رہا ہوں، 25 یا 40 کے درمیان کوئی اتنی ان ساری ڈیٹیل جو آج سے 1.5 2 سال پہلے جن کو جو ہے ملٹری کورٹس پہ جن سیولینز کو سزا ہوئی ہے۔ اچھا خان صاحب وہ جو ملٹری کورٹس تھیں وہ ایک اس وقت 2 سال کے لیے کوئی لیجسلیشن ہوئی تھی جس میں لیجسلیشن کر کے اور 2 سال کے لیے جو ہے وہ ملٹری کورٹس کے لیے وہ تعین کیا گیا تھا پہ یہ 2 سال تک ملٹری کورٹس رہیں گی تو یہ ایسے ٹرائل کر سکتی ہیں، وہ تو اسپیشلی اس کے لیے لیجسلیشن ہوئی تھی۔ ابھی انہوں نے کوئی لیجسلیشن تو کی نہیں ہے، مگر ایکسپیکٹ یہی کر رہے ہیں پہ اپنا اسی کے مطابق جیسے پہلے سویلین کے ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہو چکے ہیں تو اب بھی ایسے ہی ہو جائیں گے۔
تو سپریم کورٹ جو ہے وہ پتہ نہیں اب اس کے اوپر اس کو کیسے دیکھتی ہے. دیکھیے اگر پہلے سویلین کا ٹرائل ہوا ہے تو اب کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ ہماری جو سپریم کورٹ کی روایت رہی ہے نا وہ انہوں نے بہت ہی کم ہی اس طرح کی چیزوں پر جس پہ ملٹری کی خود انوالومنٹ اور جس میں خود اس کی خواہش شامل ہو اس کے بارے میں کبھی فیصلے نہیں دیے. بالکل یحییٰ خان کے ماشاء اللہ کے خلاف آسمہ جہانگیر نے جب کیا بڑا مشہور کیس ہے تو وہ بھی یحییٰ خان کے اقتدار کے جانے کے بعد وہ فیصلہ ہوا. اور اسی طرح جب بھی اگر کوئی فیصلہ کرنے کی ضرورت پیش آئی, اگر جنیجو صاحب کی اسمبلی برطرف کرنے کا فیصلہ آیا تھا, وہ فیصلہ اس وقت دیا جب 17 اگست کا جو ہے وہ حادثہ ہو چکا ہوا تھا. تو میں نہیں توقع کرتا کہ اگر سمجھتا کہ اگر پورے ملٹری کی جو قیادت ہے اور وہ چاہ رہی ہے اس سارے معاملے کو, اس چیزوں کو ایسے ہی حل ہو, اور وہ واقع ہی چاہ رہی ہے. ظاہر ہے کہ آپ نے کور کمانڈر کا اعلامیہ بھی دیکھا, آپ نے وہ سلامتی کمیٹی کا اعلامیہ بھی دیکھا, آپ نے پھر فارمیشن کمانڈر کا اعلامیہ بھی دیکھا, تو وہ تو بہت فرم ہے اور وہ کر کے چھوڑیں گے. اور آپ دیکھ لیں کہ جتنے لوگ گرفتار ہوئے ہیں اور سب کو جو ہے جن کے بارے میں ایویڈنس آتا جا رہا ہے ان کو وہ ملٹری کورٹس کے لیے کوئی میرا خیال ہے کوئی فکر آ رہی ہے کوئی 60 یا 62 کے قریب ہیں جن کو آلریڈی اس کے حوالے کر دیا گیا, فوج کے حوالے کر دیا گیا تاکہ ان کا ٹرائل شروع ہو سکے. جی ابھی جو مرحلہ ہے نا جی وہ یہ ہے کہ وہ جو 60 لوگ ہیں نا انہیں کنے انسٹیگیٹ کیا تھا. اب بات جو ہے نا اس طرف جا رہی ہے اور وہ ظاہر ہے کہ وہی پھر وہ عید سے پہلے بڑی قربانی اور دس اینڈ دیٹ, تو وہی چیزیں نظر آ رہی ہیں. گھیرا تو تنگ ہو رہے تھے کہ کل جو ہے وہ ان کو جے آئی ٹی کے عمران خان کو جے آئی ٹی کے سامنے بلایا گیا تھا, وہی جو انہوں نے گھراؤ جلاؤ کروایا ہے تو اس میں پیش نہیں ہوئے ہیں. اب کل ان کو جو ہے نیب نے بلا لیا ہے توشہ خانہ کیس میں. اب یہ دیکھیں نا, یہ اب باتیں کرتے ہیں بڑی بڑی پہ جی میں تو کچھ کیا نہیں ہے, فلانا نہیں ہے, اپنا میرے پہ ایسے پرچے بنی جا رہے ہیں. وہ ان پہ کیوں نہیں بنے؟ زرداری نے گاڑیاں بیچ دیں, نواز شریف نے گاڑیاں بیچ دیں, وہ ان کے تو ساری وہ جعلی رسیدیں ہیں. یہ دیکھیں نا جعلی رسیدیں بنا کے جو ہیں آپ اپنا کورٹ کو دیتے رہیں. ٹھیک ہے, ساری جال سازی آپ خود کرتے رہیں. اب جب کیس بن جاتے ہیں تو گننے شروع کر دیتے ہیں, میرے تے 150 کیس ہو گیا, 200. بھائی جب آپ نوسر بازی کریں گے, فراڈ کریں گے, کرپشن کریں گے, ٹیررزم کریں گے, گراؤ جلاؤ کریں گے تو یہ سارے پرچے تو ہوں گے. اب جنہوں نے نہیں کیے ان پہ نہیں ہوتے, تو یہ اب بڑے بھلے گناتے رہیں جی میرے 100 پرچے ہو گئے, 150 ہو گئے. اب کل کہہ رہے تھے اپنے ویلاگ میں جی اب یہ 200 ہونے والے ہیں. تو جب اس قسم کی جال سازیاں کریں گے تو پرچے تو ہونے ہی ہیں نا. یہ تو بہت ہی کوئی اپنا جو ہے نا, یہ تو فراڈیوں کی بھی ایک کوئی تھکی ہوئی جو ہے نا, یہ کوئی نسل آئی ہے یہ ہمارے سامنے جو ہے. نہیں آپ نسل ساری کو تو نا ظاہر ہے کہ وہ لیڈر کی سوچ ایسی ہے, اسی طرح وہ اپنے فالوورز کو تیار کر رہا ہے. لیکن دیکھیں نا یہی ان کی حرکتیں تھیں اور یہی ساری وجہ تھی کہ اتنی بڑی پارٹی بنا لی, اتنے بڑے لوگ, اتنے ہر کانسٹیٹوئنسی کا جو قداور شخص جو ہے انہوں نے اپنے ساتھ ملایا اور پھر ان کے ساتھ چلے بھی. اور لیکن ابھی انہوں نے ایک ایسا بیانیہ بنا لیا جس کا بوجھ جو اٹھانے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے نا. آج دیکھیں آج وہ ہمایوں اختر جو ہیں, ہم خود بڑے حیران تھے یار اتنے دن سے ٹکے کیسے ہوئے ہیں, آج وہ بھی چھوڑ کے چلو. ان کی تو یہ جو غلام سرور ہیں اپنے واہ والے ٹیکسلا والے, آپ کو یاد ہے کہ جب یہ واقعہ ہو تو میں نے آپ کو کہا کہ سب سے پہلے یہ بھاگیں گے, اور یہ انہوں نے بڑی کوشش کی ہے کہ دائیں بائیں جو ہے نا کوئی معاملات ہو جائے, لیکن بالآخر وہ بھی چھوڑ گئے ہیں. معاملات ان کے نہیں چھوڑ گئے, ان کے معاملات جو ہے وہ میرا خیال وہ صرف انتظار کر رہے تھے مجھے کوئی پکڑے. کل ان کی گرفتاری ہوئی ہے, آج ان کی پریس کانفرنس. یہ بڑی زیادتی ہے جی, اگر حکومت بھی چھوڑ رہی ہے یا فوج بھی چھوڑ رہی ہے ان تمام لوگوں کے کہ جنہوں نے سارے جو ان ساری پلاننگ میں اور سب چیزوں میں آگے تھے اور کارکن مہیا کرتے تھے. اپنا سرور صاحب بہت کارکن مہیا کرتے رہے ہیں احتجاج وغیرہ میں, ٹیکسلا. مگر انہوں نے سرور خان نے جتنا پاکستان کو نقصان پہنچایا اوروں نے بھی بہت انہوں نے بچایا, مگر انہوں نے بھی بہت ہماری جو ہے یہ پی آئی اے کو تو تباہ کرنے میں جب سے پاکستان بنا ہے اب تک جو کام انہوں نے کر دکھایا نا وہ کسی نے بھی نہیں کیا. جی پی آئی اے کے جو ہے وہ ہاؤس میں سٹیٹمنٹ دے دیجیے پہ ہمارے سارے پائلٹ جو ہیں جعلی ہیں, ان کے پاس جعلی لائسنس ہیں, ہمارے روٹ بند ہو گیا, سارا کچھ بند ہو گیا, جہاز بند ہو گئے, پتہ نہیں ہم پھر سکروٹنی میں چلے گئے جی پہ جہاز دا ہوں اسی جڑا ہے انڈیکیٹر بھی چیک کریں گے, ہوں ہارن بھی چیک کریں گے,
ہر چیز جہازوں کی پائلٹ بھی تو چیک کریں ہاں پائلٹ کو بھی پلگ شارٹ ہو گیا ٹھیک کرنا آتا ہے یا نہیں. ہر چیز جو ہے نا وہ ایسا انہوں نے اتنا گھنونا کھیل کھیلا ہے تو ان کو تو میرا خیال ہے کسی صورت میں معافی نہیں ملنی چاہیے. بہرحال یہ بڑی زیادتی والی بات ہے پہ اگر ان کو بھی معافی مل گئی ہے اور یہ پریس کانفرنس کر کے جو ہیں بڑے سرخرو ہو گئے ہیں جی پہ شاید میں بچ گیا ہوں. میں تو نہیں سمجھتا ہوں ایسے لوگوں کو چھوڑنا چاہیے جنہوں نے قومی خزانے کو پاکستان کو اتنا نقصان پہنچایا. یہ روٹ کئی سال کئی دہائیاں کہتے ہیں پی ائی اے واپس نہیں لے سکتی. جی ہاں ابھی آپ یہ پتہ کر لیں امریکہ میں اور یو کے میں یہ جو مین جتنے بھی اپنا ایئرپورٹس ہیں اس میں آپ چیک کر لیں وہاں پہ آپ کو پتہ چل جائے گا پہ بہت سے ممالک کی ایئر لائنز کیوں میں بیٹھی ہیں پہ ہمیں یہاں پہ جے ایف کینیڈی ایئرپورٹ پہ لینڈ ہونے کی مطلب آج سے نہیں بیٹھی ہیں 5-5 10 سال سے بیٹھے ہیں پہ ہمیں لینڈنگ رائٹس دیے جائیں ہماری ایئر لائن یہاں پہ لینڈ ہو سکے. ایتھرو پہ مانچسٹر پہ وہ سارے روٹ سے انہوں نے گوا دیے. اور یہ ایک دن میں جو ہے وہ نہاتے دھوتے ٹھیک ہو گئے. اب یہ جو ہے یہ کون ہے یہ غلام سرور جو ہیں یہ کس کے منسٹر تھے عمران خان کے تھے نا. ہاں جی ہاں وہ عمران خان اب کہہ دیں گے جی یہ غلام سرور نے کیا تھا اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے. ایویشن کے جہازاں دے منسٹر ہاں جہازاں دے سکے تے ہن جڑا بڑا جہاز کہہ دے گا جی بھی میرا کوئی قصور نہیں. سارے جہاز ہی لینڈ کراتے سارے جہاز ہاں سارے جہاز لینڈ کرا دیے. ویسے کوئی وٹ ہے کنٹری بہرحال جی ان کو تو بڑا افسوس ہوا. بہرحال خان صاحب یہ اپنا یہ تو چلے ہو رہا ہے. دوسرا جو ہے یہ ابھی جو ایف آئی اے جو ہے انیشیٹ کر رہی ہے اپنا جو باہر جو ہمارے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں تارکین وطن اوورسیز پاکستانی جی ہاں ایکسپیٹریٹ بھی کہتے ہیں یہ سارے نام انہی کے ہیں. وہ ان کو بھی ان کے بھی گرد جو ہے کوئی میرا خیال ہے شکنجہ کسنے لگے ہیں. کسنا چاہیے جو پاکستان کے مفاد کے خلاف بات کر رہے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے جو ہیں وہاں پہ انسٹیگیٹ کر رہے ہیں وائلنس کو انسٹیگیٹ کر رہے ہیں پہ پاکستان میں آپ یہ کریں فلانی جگہ جا کے اٹیک کریں فلانے کو ایسا کریں. اور ان کو بھی میں تو کہتا ہوں بہت اچھی ایف آئی اے کا اقدام ہے. بالکل نہیں ان کو چھوڑنا چاہیے جو پاکستان میں بیٹھ کے اور یہاں پہ ٹیررزم کو پروموٹ کر رہے ہیں. باہر بیٹھ کے ہاں یہ کوئی کتنے لوگ کہہ رہے تھے آپ آئیڈینٹیفائی کیے انہوں نے 300 پتہ نہیں 361 کے قریب ہے 361 ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے. ان پہ ایف آئی اے جو ہے وہ میرا خیال ہے کیسے رجسٹر کر رہی ہے اور اس کے بعد جو ہے جو بھی کوئی طریقہ کار ہے انٹرپول کے ذریعے یا ان کو جو بھی لانے کا طریقہ کار ہوگا وہ انیشیٹ کریں گے. اگر اس میں سکسیس نہ ملی تو پھر کنڈی پا کے بیٹھے رہیں گے پہ جدوں کوئی پاکستان آئے گا وہاں پہ واچ لسٹ پہ اس کا نام ہوگا اور ادھر سے ایئرپورٹ سے دھریں گے اور لے جائیں گے. جی بہت سختی ہے. دیکھیں نا صاف سی بات ہے کہ ہم لوگ کئی چیزوں پہ کہتے بھی ہیں کہ یار یہ سارا غلط ہو رہا ہے تو بھائی جان اگلے دن پچھلے دن تھے نا جو دیسی طریقہ ہے یہاں پہ جو دیسی طریقہ ہے. اب دیکھو نا وہ عمران ریاض ابھی تک کا کوئی نہیں پتہ چل رہا. وہ ان کے وزیر اعظم صاحب کے جو پرنسپل سیکرٹری تھے اعظم خان صاحب اعظم خان دیکھے نا ہاں اتنے بڑے بندے جو ہیں وہ سارے جو ہیں اگلے نہیں معاف کرنے کے تیار بھائی. ہاں تو وہ تو ایسے ہی آئیں گے ایئرپورٹ سے ان کو اٹھائیں گے تو چھوڑ دیں گے. وہ جو انیل مسرت اور فلانے اور وہ جو بڑے عمران خان کے کہنے پہ جا کے مدینہ میں جو ہے وہ گالم گلوچ کرتے تھے اور وہ بڑے پاکستان آتے تھے. اب میں دیکھتا ہوں نا وہ کیسے پاکستان آتے ہیں یار. ان سارے سرمایہ دار ہیں میرا خیال انہوں نے اپنی دیہڑیاں شیڑیاں لگا لی تھی. اب دیکھو نا یہ جو ہماری ابھی آپ غلام سرور کی بات کر رہے تھے اگر لنڈن کے جو روٹس بند ہوئے ہیں برٹش ایئر ویز کب سے بند تھی؟ برٹش ایئر ویز تو وہ پتہ نہیں میرا خیال ہے یہ کوئی ضیاء الحق کے دور میں کوئی ٹیررزم کا واقعہ ہوا تھا کوئی برٹش ایئر لائن کے دفتر میں یا کیا ہوا تھا جب سے بند ہوئی تھی تو اور وہ آ گئی. ہاں اور ایک آدھی کوئی اور شاید آئی ہے ورجن ایئر لائن ہے وہ بھی یو کے کی ہے ورجن ایئر لائن وہ بھی آ گئی ان کو روٹ ملے میں وہ ساری ٹریفک جو ہے اب وہ اٹھا رہے ہیں ساری وہ ٹریفک ڈائریکٹ روٹ جو ہے انہی کے پاس ہیں. ابھی آپ نے جانا ہوگا تو آپ کو یا آپ نے ڈائریکٹ جانا ہے یو کے تو آپ کو یا برٹش ایئر ویز یا ورجن ایئر لائن یہ دو آپ کے پاس اویلیبل ہیں. ورنہ ساری آپ کے پاس انڈائریکٹ فلائٹیں ہیں مطلب وایا قطر جائیں دبئی جائیں استنبول وایا جائیں ٹرکش ایئر لائن کے ایسے انڈائریکٹ فلائٹیں مطلب جو آپ کا 7 گھنٹے کا سفر ہے وہ انڈائریکٹ فلائٹ پہ آپ کا سیدھا 14 گھنٹے کا بن جاتا ہے. تو وہ اتنی بڑی ایڈوانٹیج تھی پاکستانیوں کو. پی آئی اے کی ڈائریکٹ فلائٹ چلتی تھی وہاں سے بیٹھتے تھے اور یہاں پہ سیدھے ڈائریکٹ پہنچ جاتے تھے. وہ روٹ جو ہے آپ نے دوسروں کو دے دیے پھر کہتے ہیں جی پہ ہمارا نقصان ہو رہا ہے. نقصان تو آپ خود کر رہے ہیں. دیکھو نا کہ عجیب صورت حال ہے. کل بھی ہم نے وہ ذکر کیا تھا وہ لال مسجد علی مولانا عبدالعزیز صاحب کی اہلیہ احسان کا. آج پھر انہوں نے بہت خوفناک قسم کا بیان جاری کیا ہے اور یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور ابھی تک کسی کو ٹس میں مس نہیں ہو رہا.
آپ نے وہ سنا بیان ان کا؟ خان صاحب واقعی وہ میں نے بیان سنا ہے، وہ تو سیدھا سیدھا جو ہے وہ طالبان کو پکار رہی ہیں اور طالبان کو کہہ رہی ہیں جی پہ آئیں، اور یہ جتنے ہمارے سیکورٹی فورسز کے جدھر آپ کو کوئی اپنا سادے کپڑوں میں بندہ نظر آتا ہے اس کو مار دیں، اگر وردی میں نظر آتا ہے۔ اسلام آباد میں بیٹھ کے وہ باقاعدہ للکار رہی ہیں ٹی ٹی بی کو، اور ان کو کہہ رہی ہیں پہ آ کے جو ہے ان کا بندوبست کرے، اور کہہ رہی ہے کہ وہ جو بھی مولانا عزیز صاحب کے ساتھ واقعہ پیش آیا ہے واٹس ایپ، وہ قانون کے پاس نہیں جا رہی، وہ ٹی ٹی پی والوں کو پکار رہی ہیں کہ آپ کے باپ کے ساتھ جو ہے یہ کیا گیا، اور ساتھ وہ یاد دلا رہی ہیں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کہ پہلے کا یاد ہے نا، پہلے کیا ہوا تھا اور اس کے بعد کیا ہوا تھا۔ پہلا پتہ نہیں ہم لوگ آپ کے کتنے لوگ مار چکے ہیں، 60,000 لوگ جو ہاں، وہ باقاعدہ تڑی لگا رہی ہیں جی بھی تسی بھول گئے ہو، پہلے ہم لوگوں نے آپ کے 60,000 لوگ مارے ہیں، خودکش حملے ہم نے کیے ہوئے ہیں، آپ وہ بھول گئے ہیں، تو ابھی ہم لوگ پھر خودکش حملے کریں گے۔ یہ میں تو ویسے حیران ہو رہا ہوں، یہ اسلام آباد میں بیٹھ کے اتنی دیدہ دلیری سے وہ کیسے للکار رہی ہیں؟ میرا تو خیال ہے کہ گورنمنٹ کو اس کے اوپر بہت سیریس ایکشن لے کے فوراً انہیں اریسٹ کرنا چاہیے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس کے لیے کوئی، اس میں بھی زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے۔ جی حکومت کچھ نہیں کر رہی، پولیس کچھ نہیں کر رہی، ہاں فوج کچھ نہیں کر رہی، تہاڈی مہربانی، تسی کیوں مطالبہ کر رہے ہو؟ بس بتاؤ کہ جی یہ ہو رہا ہے، ہاں یہ ہو رہا ہے، آپ کو یہ کہنا لڑائی نہیں کرنی، بتائیں، رپورٹ کریں بس۔ اور نہیں رٹ رہے ہو، ہمارا دل روتا ہے، ہمارا ملک ہے جی، ہمارا دل روتا ہے۔ بڑی مشکل سے یہاں پہ سوسائڈل اٹیکس کم ہوئے، پھر یہ اب جو ہے یہ فنامنا آ گیا ٹی ٹی پی کا، یہ عمران خان جب آیا اور ان کے ساتھ نیگوسیشن کر کے واپس لے ہیں، تو ہمارا تو دل جلتا ہے۔ پاکستان کے کسی بھی حصے میں کوئی بم دھماکہ ہوتا ہے نا، باقاعدہ دل ڈوبنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ اب یہ اگر پاکستان کو انہوں نے ایسے چلانا ہے تو یہ تو میرا نہیں خیال ہے چل سکتا ہے۔ اس کے لیے تو بڑا سخت، اگر یہ آپ لوگ کریک ڈاؤن کر رہے ہیں، عمران خان اور جناح اس پہ حملہ ہو گیا اور فلانا ہو گیا جی، بندے پکڑ لیے ہیں، تو پھر پکڑنا چاہیے جو اس قسم کی جو باقاعدہ جو ہے وائلنس کو انسٹیگیٹ کرتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے یہ تو ایسٹس ہے، ایسٹس ہے، ایسٹس ہیں، تو پھر ایسٹس اب آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے نا، پھر اس کا تو یہی مطلب ہے نا، بنائے تو آپ ہی نے تھے، تو اب وہ ایسٹس جو ہیں وہ اب پتہ نہیں آپ کے ہاتھ میں۔ عمران خان بھی نکل آتے ہیں، وہ بھی ایسٹ تھا، ہاں وہ بھی ایسٹ تھا، تو اب جو ہے ایسٹ ان کے سارے دہشت گرد نکل رہے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ تو ہم نے ایسٹس کے یار جو اصل ایسٹس ہیں وہ ہم بیچنے جا رہے ہیں۔ ہاں یہ بھی اپنا جو ہے ایسٹس جو ہے وہ بھی اب پیسے تو پورے کرنے ہیں نا۔ آئی ایم ایف جڑا ہے وہ پیسے نہیں دے رہا ہے، وہ اسحاق ڈار سے آج ایک بیچارے صحافی نے 2-3 دفعہ پوچھ لیا ہے وہ جی آئی ایم ایف سے معاہدہ کب ہو رہا ہے، وہ اسحاق ڈار جو ہے وہ لپک کے اس کو پکڑ کے اس کا فون بھی اپنا سنیچ کر لیا، اور پھر اس کو پتہ نہیں، اس کا کہنا ہے کہ اپنا اس کو تھپڑ بھی مارا۔ وہ ابھی وہ رپورٹر سارے اکٹھے ہوئے تھے پارلیمنٹ میں، اور وہ اسپیکر سے ریکویسٹ کر رہے ہیں پہ وہ جو سی سی ٹی وی کی فوٹیجز ہیں وہ ذرا نکلوائیں، کیونکہ یہ ہمارے رپورٹر کہہ رہے پہ اس کو چپیڑ ماری ہے اسحاق خان صاحب نے۔ تو یار مطلب وہ ایسٹس بیچی جا رہے ہو آپ، اور میرا تو ماتھا اسی دن ٹھنکا تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ کوئی نہیں آئی ایم ایف نہیں دے گا، تو ہمارے پاس ٹریلین آف ڈالرز کے ایسٹس ہیں۔ یہ جو ایسٹس والا معاملہ ہے نا جی، ایک تو یہی ہے نا کہ آج انہوں نے معاہدہ ہو گیا ہے، ابوظہبی سے ہوا ہے، ابوظہبی سے، کہ وہ جو ہے پورٹ پہ جو ہے ٹرمینل ہینڈلنگ جو ہے کنٹینر سروس ہاں وہ کریں گے جی ہاں۔ باقی جو یہ ٹریلین آف ڈالرز کا کیا منصوبہ ہے کیا نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ آج ہم طے کر لیں کہ کل ہم کسی بھی ٹاپک کو نہیں چھیڑیں گے۔ آج وہ سارے وہ ٹریلین آف ڈالرز کے اساس سے کیا رپورٹ بنی ہے، کیا کیا بکنے جا رہا ہے، اور کس کس ملک کو کیا کیا چیز دی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری اکانومی جو ہے وہ شٹر ہو چکی ہے۔ اچھا شٹر ہوئی اکانومی کو بھی لوگ دیتے رہے ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، اب وہ یہ کہتے ہیں بھی ہمیں آپ اعتماد نہیں، آپ معاہدہ کر کے توڑ دیتے ہو، پھر بعد وہ دوست کہتے ہیں یار آپ ہر بات جو ہے نا گھیر کے عمران خان پہ لے آتے ہو، تو پھر اب کیا کیا جائے کہ جب معاہدہ اگر یہ عذاب مسلط ہی نہیں ہونا تھا، اگر آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کر لیا، آپ نے اس سے پیسے لے لیے اور معاہدہ نہ توڑتے، جب آپ نے معاہدہ توڑ لیا، دوست ممالک بھی، ہر کوئی ادارہ بھی جو ہے نا وہ آپ پہ اعتبار کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال ایسٹس تو خان صاحب علاج تو کوئی نہیں ہے، جو چیز خسارے میں جا رہی ہے اس کو بیچنے چاہیے، مگر بیچنے میں جو ہے پھر کچھ آنا بھی چاہیے۔ جی ہاں، مطلب یہ نہیں ہے پہ اینج جڑا ہے نا میں تو اینج کر کے کما ہے تو لے لا، اے میں لے لا، اے لے لے، اینج بندر بانٹ نہیں ہونی چاہیے۔
پاکستان کو کچھ ملنا چاہیے. ابھی تو خیر لاس ہی جا رہا ہے, یہ جیسے بڑے بڑے ہمارے ایسٹس ہیں جو لاس میں جا رہے ہیں, اب ان کے بیچنے کا انہوں نے پلان تو کیا ہوا ہے, دیکھتے ہیں اپنا اس کو کیسے اپنا یہ میچور کرتے ہیں اور کتنی دیر میں میچور کرتے ہیں. اصل میں تو یہ ہے نا, یہ حکومت کا تو رہ گیا ہے ابھی کیا جون. عجیب معاملہ ہے. سرکاری اسٹیل مل ہے خسارے میں, میاں صاحب کا اسٹیل کا بزنس ہے, یہ میاں اظہر صاحب کا, یہ ان کا بھی اسٹیل کا بزنس ہے, اور بھی کئی لوگوں کے اسٹیل کے بزنس ہے. پٹیاں لائیاں سن تو بھائی آج انٹرنیشنل پلیئر بن چکے ہیں, اور جنہوں نے پہلے ہی مطلب اسٹیٹ نے اتنی بڑی اسٹیل مل لگائی تھی وہ پٹی بھی نہیں رہی. شاہد خاقان عباسی صاحب کی ایئر لائن بھی جو ہے وہ منافع میں ہے, سیال علی بھی منافع میں ہے. کل پرسوں ایک اور بھی روٹ مل گیا ہے ان کو, خاقان عباسی صاحب کو, ادھر کا ناردرن ایریاز کا. اچھا, تو آپ کے پاس تیار ہی نہیں ہے تو دوسروں کو دینے ہیں نا. اچھا, یہ جو بزنس کر رہا ہے وہ سارے جو ہیں 1 سے 2, 2 سے 3, 3 سے 4, تو جو اسٹیٹ اونڈ ساری انٹرپرائزز ہے وہ ساری خسارے میں ہے. تو کل آپ کو جی ایک اچھی بہت لمبی ڈیٹیل, اچھی تو نہیں ہے, افسوسناک ہے, انشاءاللہ کافی ڈیٹیلز حاصل کی ہیں کہ کون کون سی انٹرپرائزز جو ہے سرکاری وہ بیچنے جا رہے ہیں اور کن کن ممالک کو بیچنے جا رہے ہیں, وہ ان کی تفصیل آپ کے سامنے لے کے آئیں گے, اس افسوس کے ساتھ کہ یار اب گھر رہے نہیں ہونا, سودے بیچو گے, چیزاں بیچو گے, بھانڈے ڈیڈے بیچو گے تو خرچہ پورا ہوئے گا. وہ کیا تھا, ایک نشئی نے میرا ملک بیچ ڈالا. سر جی وہ ٹھیک ہے, وہ مشاہد بھائی نے بڑا اچھا وہ سارا کچھ اس وقت تھا, لیکن سارا کچھ ہم 3 سال میں یا 3.5 سال میں نہیں, یہ سارا کیا دھرا جو ہے نا وہ گزشتہ 70 سالوں کا ہے. لیکن پھر وہی بات ہے کہ 70 سال وہ کہتے ہیں ایک طرف, 3 سال ایک طرف, 3.5 سال ایک طرف. 70 سالوں میں دیکھنا جو پاکستان نے یہ سارے ادارے جو آپ بیچنے جا رہے ہو یا کچھ جو آپ نے بنایا ہے, مجھے یاد ہے کہ یہ موٹر وے جو ہے نا یہ 33 ارب روپے کی بنی تھی لاہور اسلام آباد, اور کتنی کھپ پڑی تھی, پتہ نہیں سارا کچھ ہوا تھا. جب 2013 میں میاں نواز شریف دوبارہ آئے تھے نا تو اس کی ایویلویشن کروائی گئی تھی کہ اگر 2013 میں یہ دوبارہ بنائی جاتی تو یہ 350 ارب روپے کی بننی تھی. وہ ایسٹ وہاں تک پہنچ گئے, اب وہ ایسٹ کدھر تک پہنچ گیا ہوگا. افسوس یہ ہے کہ وہ سارے ایسٹس جو ہے بنائے ہیں اور جو 70 سال میں بنے ہیں, اور 3 سال میں آپ نے اتنا قرض لیا جتنا 70 سال میں بھی نہیں لیا, اور ایک پروجیکٹ بھی نہیں ہے. جی اللہ ماشاء اللہ, بس یہی تو ڈائلما ہے. تو ابھی میرا خیال ہے اجازت لے لیں. جی ہاں, آج تک کے لیے اتنا ہی کافی. کل فریش ویلاگ کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اللہ حافظ.